نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة المؤمن او في سورة الغافر اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال فرعون ذروني اقتل موسى وليدع ربه انی اخاف ان یبدل دینکم او ان یظہر فی الارض فساد فقال موسى انی عذت بربی وربکم من کل متکبر لا یؤمن بیوم الحساب وقال رجل مؤمن من آل فرعون یکتم ایمانه اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ وقد جاءکم بالبینات من ربکم وَإِن يَكُ كَاذِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ وَإِن يَكُ صَادِقًا يُصِبْكُم بَعْضُ الَّذِي يَعِدُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كَذَّابٌ صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین۔ آگے بڑھنے سے پہلے ذرا ذہن میں تازہ کر لیجئے کہ ہم اس وقت قرآن حکیم کے کس مقام پر ہیں۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ 4 سورتیں جو ہیں قرآن مجید کی، سورہ زمر، پھر سورہ مومن اور اس کا دوسرا نام سورہ غافر بھی ہے، پھر سورہ حامیم والسجدہ جس کا دوسرا نام سورہ فصلت بھی ہے، اور پھر سورۃ الشورى۔ یہ قرآن حکیم میں توحید عملی کے موضوع پر اہم ترین جامع ترین مقام ہے۔ توحید کا ایک حصہ اعتقادی ہے، نظری، فکری، علمی، اعتقادی۔ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی ساجی نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، نہ اس کی صفات میں، نہ اس کی ذات میں، نہ اس کے حقوق میں، نہ اس کے اختیارات میں۔ ان باتوں کا ماننا توحید ہے، لیکن یہ ہے ماننے کی توحید، یہ توحید ہے عقیدے کی۔ ایک توحید عمل کی۔ توحید عملی یہ ہے کہ نمبر 1 انسان ہمتن اللہ ہی کا بندہ بنے، مطاع مطلق اللہ کو مانے، کسی اور کی اطاعت تسلیم نہ کرے جس میں اللہ کی نافرمانی آتی ہو۔ اللہ کی اطاعت کے تابع اطاعت ہو سکتی ہے، والدین کی اور اپنے بڑوں کی، اپنے حکام کی، اپنے اساتذہ کی، جن کی بھی ہو، جس کی بھی ہو، اللہ کے حکم کے تابع، اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے دائرے کے اندر اطاعت ہے، کوئی حرج نہیں۔ لیکن یہ کہ اگر اس کے دائرے سے باہر کسی کی اطاعت کو تسلیم کر لیا تو یہ شرک عملی ہے، یہ شرک فی العبادت ہے۔ تو توحید فی العبادت یا اللہ کے لیے اپنی اطاعت کو خالص کرتے ہوئے اس کی بندگی کرنا، یہ ہے عملی توحید۔ اب اس کے 2 پہلو ہوں گے، ایک ہے ہمارا انفرادی زندگی کا پہلو، ایک ہے اجتماعی۔ ہماری زندگی کا 90% تو اجتماعی نظام میں جکڑا ہوا ہے۔ قانون ہے، اس کا ایک نظام ہے، اس کا ایک قانون بنانے کا ایک نظام ہے، پھر اس قانون کے تحت عدالتیں ہیں، پولیس ہے، پھر نظام ہے جس کے تحت جو نظام معیشت چل رہا ہے، ادھر سود ہے، جوا ہے، ادھر غیر الہی قانون ہے۔ تو انسان تو جکڑا ہوا ہے غیر اللہ کی اطاعت کے اندر، یہ سب طاغوت ہے۔ تو عملاً کیا شکل کی جائے؟ عملاً شکل یہ ہوگی کہ اس وقت جس معاملے میں آپ اللہ کی اطاعت کر سکتے ہیں اس میں تو کوئی کمی نہ آنے دیں۔ سود کو براہ راست تو چھوڑ سکتے ہیں، اگر براہ راست بھی نہیں چھوڑتے تو آپ مجرم۔ لیکن صرف یہ کہ انڈائریکٹ سود رہ جائے، ڈائریکٹ آپ کی انوالومنٹ کسی سود میں نہ ہو۔ پردے کو آپ اختیار کر سکتے ہیں، کوئی آپ کے اوپر کوئی فرد جرم عائد نہیں کی جائے گی، کوئی مقدمہ نہیں چلے گا، مخالفت ہوگی معاشرے میں، ہوگی کچھ اور ہوگا کر سکتے ہیں۔ جس پر عمل کر سکتے ہیں اس پر تو ابھی کریں، اور جس معاملے میں ہم عمل نہیں کر پا رہے اس کا یہ کفارہ ادا کریں کہ اس نظام کو بدلنے کی جد و جہد کریں، تن من دھن اس میں لگا دیں، اس باطل نظام سے ذہناً ریکنسائل نہ کریں، اس سے تسلیم نہ کریں، اس کے تحت رہیں تو انڈر پروٹیسٹ رہیں، اور یہ کہ اس سے کم استفادہ کریں اپنے لیے اور اپنے اہل و عیال کے لیے، منیمم نیسیسری جو زندگی کے تسلسل کو برقرار رکھنے کے لیے ضروری ہے۔ پھلنے پھولنے پھیلنے کی کوشش نہ کریں نظام باطل میں، بلکہ اپنی ساری توانائیاں، اپنی ساری قوتیں، اپنی پوری جد و جہد صرف کریں اس نظام کو بدلنے میں۔
اچھا، اس بدلنے کے اب دو مرحلے آئیں گے۔ پہلا مرحلہ آئے گا کہ اس کے لیے اللہ سے دعا کریں، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، جو 19ویں رکوع میں سورہ بقرہ کے آ گیا تھا کہ اب اس کام کے لیے بڑا کٹھن کام ہے، آسان کام تو انقلاب ہے۔ تو پہلا مرحلہ ہے توحید فی الدعا، اللہ کے ساتھ دعا میں توحید کی جائے، لیکن اس میں بھی اپنے لیے اس کے لیے اپنی اطاعت کو خالص کرتے ہیں۔ دوسرا مرحلہ اس کی دعوت دی جائے، ابھی دونوں کا مادہ ایک ہی ہے، دعا اللہ سے، دعوت انسانوں کو، لوگوں کو دعوت دی جائے، بھائی تم بھی اللہ کے بندے بنو، تم بھی توحید کو اختیار کرو، تم بھی جتنی کر سکتے ہو عملاً اللہ کی بندگی وہ کرو، جو نہیں کر سکتے اس کے لیے جمع ہو کر زور لگاؤ، ہم اس نظام کو بدلیں۔ یہ دعوت پر تیسرا مرحلہ ہو گیا۔ اور جب یہ دعوت اتنی مؤثر ہو جائے، اس سے ریسپانس مل جائے، اس کے پاس اب عددی طاقت ہو جائے، قوت ہو جائے، تو نظام کے ساتھ ٹکر لے اور اس کو بدلے۔ یہ ہے اقامت الدین، دین کو قائم کرنا۔ تو اللہ کی بندگی، اس کے لیے اطاعت کو خالص کرتے ہوئے یہ سورہ زمر کا مرکزی مضمون ہے، تو ذرا نوٹ کر لیجئے کس انداز میں یہ آیا تھا سورہ زمر میں، اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ۔ پھر اس کے بعد فرمایا قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ، اور فرمایا قُلِ اللَّهَ أَعْبُدُ مُخْلِصًا لَهُ دِينِي، میں تو اسی کی بندگی کرتا ہوں اس کے لیے اپنی اطاعت کو خالص کرتے ہوئے۔ لیکن اب یہ ہے کہ اس دعوت کا جو اثر ہے اس کی ایک مثال سامنے لائی جا رہی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعوت دی، مصر میں بڑی شدید مخالفت ہوئی، اپنوں کی طرف سے بھی ہوئی، ہم پڑھ چکے ہیں کہ خود ان کی اپنی قوم میں سے بھی کچھ نوجوان ہی ان پر ایمان لائے، ورنہ وہ آل فرعون کے خوف سے بھی اور اپنے جو چودھری تھے جو وفاداری اختیار کر چکے تھے جو فرعون کی، اس سے بھی ڈرتے تھے۔ لیکن یہ کہ دعوت پہم ہوتی رہی تو کہاں جا کر اثر انداز ہوئی ہے کہ جب ایک موقع پر فرعون نے یہ فیصلہ کرنا چاہا کہ اب موسیٰ کو میں قتل کر دوں، تو اس دعوت کا اثر یہ ہو چکا تھا کہ آل فرعون کے درباریوں میں سے ایک نہایت مؤثر شخصیت اس دعوت کو قبول کر چکی ہے۔ اس لیے کہ دعوت کی اپنی تاثیر ہوتی ہے، جہاں کہیں بھی سلیم الفطرت ہوگی، کسی بھی انسان کے اندر باقی ہوگی تو وہ دعوت اثر کرے گی، بیریئرز نہیں ہوتے دعوت کے۔ لہذا وہ شخص جو ہے ابھی تک اس نے اپنا ایمان چھپایا ہوا تھا، تو وہاں سے پھر جب یہ فیصلہ کرنے لگا فرعون کہ اب میں اس کو قتل کر دوں موسیٰ کو، تب وہ شخص کھڑے ہوئے، انہوں نے تقریر کی ہے، وہ ہمارا آج کا پہلا موضوع ہے۔ وقال فرعون ضروری اقتل موسیٰ، فرعون نے کہا اپنے درباریوں سے مجھے اجازت دیجیے کہ میں موسیٰ کو قتل کر دوں۔ اس نے بھی کئی سونگ لیا تھا کہ کوئی مسئلہ ہمارے اپنے دربار میں بھی اب ایسا ہے کہ شاید اس پر کوئی ریزسٹنس ہو، تو وہ چاہتا تھا کہ کنسنسس پہلے میں حاصل کر لوں، اس اقدام کے لیے اتفاق رائے حاصل کر لوں۔ ولی اگر ربہ ہو اور وہ پکار لے اپنے رب کو، اگر وہ اس کا رب واقعی سچا ہے، اس کو بچا سکتا تو بچا لے مجھ سے۔ انی اخاف ان یبدل دینکم، مجھے اندیشہ ہے کہ وہ تمہارا دین بدل دے گا، دین بدل دے گا یعنی نظام بدل دے گا۔ دین کا لفظ سورہ یوسف میں ہم پڑھ چکے ہیں، ما کان لیاخذ اخاہ فی دین الملک، دین بدل دے گا، ایک انقلاب آ جائے گا، یہ چیز تو اچھی طرح نوٹ کیجیے اس کو۔ اور وہ یظہر فی الارض فساد، یا زمین میں بڑا فساد پیدا کر دے گا۔ بڑی مشکل سے ہم نے باہر والوں سے نجات حاصل کی تھی، کئی سو برس تک ہکسوس کنگز جو ہے وہ مصر پر حکمران رہے تھے، پھر یہ نیشنلسٹ ریولوشن آیا تھا، پھر فرائنا کا دور آیا تھا، تو انہیں اندیشہ یہ تھا کہ کہیں یہ موسیٰ اور اس کے جو ساتھی ہیں یہ بنی اسرائیل، یہ کہیں ہمارا تختہ نہ الٹ دیں۔ وقال موسیٰ، یا تو حضرت موسیٰ اس وقت خود دربار میں تھے واللہ عالم، یا ان تک جب یہ بات پہنچی تو ان کا رد عمل کیا تھا۔ وقال موسیٰ انی عصت بربی وربکم، اور موسیٰ نے کہا میں تو پناہ میں آتا ہوں تمہارے رب کے اور اپنے رب کے، رب تو ایک ہی اللہ ہے، میں اس کی پناہ میں طلب کر سکتا ہوں، میں کسی اور سے تو کوئی مدد نہیں مانگ سکتا۔ من کل متکبر لا یؤمن بیوم الحساب، ہر اس متکبر سے میں اللہ کی پناہ طلب کرتا ہوں کہ جو قیامت کے دن پر، حساب کتاب کے دن پر ایمان نہیں رکھتا۔ وقال رجل مؤمن من آل فرعون، اب یہ تقریر شروع ہو رہی ہے، کہا ایک شخص نے جو ایمان لا چکا تھا آل فرعون میں سے، یکتم ایمانہ، تاحال اس نے اپنا ایمان چھپایا ہوا تھا۔ اب میرا گمان یہ کہ حضرت موسیٰ سے چھپایا ہوا نہیں تھا، بلکہ یہ اصل میں اپنی قوم سے چھپایا ہوا تھا، اور اسی کی ایک مثال میرا گمان ہے حضرت عباس تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور کے چچا، گمان ہے، میں یقین سے نہیں کہہ سکتا، وہ ایمان لا چکے تھے لیکن یہ مکے ہی میں تھے، تو آئے تھے غزوہ بدر میں کفار کے ساتھ ہی ہو کر،
پھر گرفتار ہو گئے، تو وہ POWs میں سے تھے، قیدیوں میں سے تھے، تو رات کو وہ جو جوڑ بند باندھتے ہیں قیدیوں کی، تو رسیوں میں جکڑا ہوا تھا، تو کراہ رہے تھے، حضور کو ان کی آواز سنائی دی، چچا کی آواز آپ نے پہچانی، اور پھر اس کی وجہ سے آپ مضطرب رہے، پھر آپ نے کہا سب قیدیوں کے یہ جو بند ہیں ڈھیلے کر دیے جائیں۔ تو میرا گمان یہ ہے کہ حضرت عباس جو ہے وہ انہی میں سے تھے، واللہ عالم۔ وقال رجل مؤمن من آل فرعون یکتم ایمانہ اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، کیا آپ لوگ ایک ایسے شخص کو قتل کرنا چاہتے ہیں جس کا جرم صرف یہ ہے کہ وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے؟ وقد جاءکم بالبینات، اور وہ تمہارے پاس روشن نشانیاں لے کر آیا ہے، معجزے لے کر آیا ہے۔ بین ہی یہی الفاظ ہیں جو حضرت ابو بکر نے کہے تھے جب ایک مرتبہ حضور پر ڈرگا کیا تھا مسجد اس میں حرم میں، کفار جو ہے حضور کو مارنے پر تل گئے تھے، پل پڑے تھے، تو حضرت ابو بکر آئے، چھڑا رہے ہیں، اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، کیا تم ایک شخص کو قتل کرنا چاہتے ہو صرف اس جرم کی پاداش میں کہ وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے؟ لوگوں نے حضور کو تو چھوڑ دیا، ان کو پکڑ کر پھر جو دھنا ہے تو بالکل یہ سمجھ کر کہ ان کا انتقال ہو گیا تب چھوڑا ہے۔ تب پھر ان کے گھر والے آ کے لے کر گئے ہیں، لیکن جیسے ہی ہوش آیا ہے تو پوچھا حضور کا کیا حال ہے؟ فرمایا وہ یہ کو صادق نبی وہ تقریر کر رہے ہیں وہ صاحب ایمان، اگر یہ شخص سچا ہے موسیٰ، ان یہ کو کاذب فعلہ کذب، اگر یہ جھوٹا ہے تو اس کے جھوٹ کا وبال اسی پر آ جائے گا، تم خواب کر کیوں قتل کرتے ہو اس کو؟ وہی یہ کو صادق، اور اگر یہ سچا ہے یصبکم بعض الذی یعدکم، تو پھر بعض چیزیں جو یہ جس کی تمہیں خبر دے رہا ہے کہ عذاب آئے گا، پکڑ ہو سکتا ہے کہ وہ عذاب آ جائے۔ ان اللہ لا یہدی من هو مسرف کذاب، یقیناً اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا ان کو جو حد سے تجاوز کرنے والے ہیں، جھوٹے ہیں، یعنی اگر وہ جھوٹا ہے تو اللہ تعالیٰ انہیں کامیاب نہیں کرے گا۔ یہاں قوم لکم الملک اليوم، اے میری قوم کے لوگوں آج تو تمہارے ہاتھ میں اختیار ہے، حکومت ہے، ظاہرین فی الارض، تمہارا زمین پر غلبہ ہے، تسلط ہے، فمن ینصرنا من باس اللہ ان جاءنا، تو کون ہماری مدد کرے گا اگر اللہ کی طرف سے اس کا عذاب آ گیا؟ قال فرعون ما اریکم الا ما ارى، اب تقریر کا اثر ہوا درباریوں پر، کچھ سوچنے پر مجبور ہو گئے، تو فرعون کی پہلی بے بسی تو یہ نظر آ رہی ہے، فرعون نے کہا دیکھیے میری جو رائے ہے میں وہی آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، وما اہدیکم الا سبیل الرشاد، اور میں اپنی امکانی حد تک تو جو کامیابی کا راستہ ہے وہ اس کی رہنمائی کر رہا ہوں، ورنہ مجھے اندیشہ ہے کہ یہ انقلاب یہاں آ جائے گا۔ لیکن اس بات کو نظر انداز کرتے ہوئے مومن آل فرعون اپنی تقریر جاری رکھتے ہیں، وقال الذی آمن یا قوم انی اخاف علیکم مثل یوم الاحزاب، اے میری قوم کے لوگوں مجھے اندیشہ ہے کہ ہم پر بھی کہیں ویسا ہی دن نہ آ جائے جیسا کہ پہلے بہت سے گروہوں پر آ چکا ہے، کن پر؟ مثل داب قوم نوح، جیسا قوم نوح پر آیا تھا، وعاد وثمود، جیسے قوم عاد اور قوم ثمود پر آیا، والذین من بعدہم، اور جو ان کے بعد ہوئے، وما اللہ یرید ظلما للعباد، اللہ تو اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرنا چاہتا، یہ لوگوں کا اپنا طرز عمل ہے جس کی وجہ سے ان پر یہ ہلاکت خیز عذاب آئے۔ یا قوم انی اخاف علیکم یوم التناد، اور لوگوں اس سے بھی بڑھ کر مجھے اندیشہ ہے، وہ ایک دن آنا ہے جس دن کے بڑی چیخ پکار اور ہنگامہ ہوگا، یعنی قیامت کے دن، اس دن کے عذاب کا بھی مجھے اندیشہ ہے تم پر۔ یوم تولون مدبرین، جب تم پیٹھ دکھا کر بھاگو گے، ما لکم من اللہ من عاصم، لیکن کوئی اللہ سے تمہیں بچانے والا نہیں ہوگا، ومن یضلل اللہ فما لہ من ہاد، اور جسے اللہ ہی گمراہ کر دے پھر اس کے لیے کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔ وَلَقَدْ جَاءَكُمْ یوسف من قبل، اور دیکھو تمہارے پاس یوسف آئے تھے پہلے، مصر میں اللہ کے نبی بن کر وہ اب آئے تھے، بالبینات، ان کی بھی بہت واضح تعلیمات تھی، فما زلتم فی شک مما جاءکم بہ، تم شک ہی کرتے رہے اس کے بارے میں کہ وہ کیا تعلیم ہے اس کی، کیا دین ہے اس کا، یعنی چاہے بہترین خدمت انہوں نے اہل مصر کی اس کا جو بھی قحط کا معاملہ تھا اس کو بہترین اسلوب سے نپٹایا، لیکن حضرت یوسف کے دین کو اختیار نہیں کیا، نہ اس بادشاہ نے کہ جس نے خواب دیکھا تھا اور جس کے خواب کی تعبیر حضرت یوسف نے بتائی تھی نہ قوم نے، تم شکوک و شبہات میں رہے حتی اذا ہلکا، یہاں تک کہ ان کا انتقال جب ہو گیا، قلتم لن یبعث اللہ من بعدہ رسولا، تو تم نے کہا کہ اب ان کے بعد اللہ کسی کو رسول بنا کر نہیں بھیجے گا، یعنی پھر خیال آیا کہ ہاں یوسف واقعی کوئی نبی تھے، رسول تھے، لیکن ان کی زندگی میں ان کو مان کر نہیں دیا، لیکن آگے کا دروازہ پھر بھی بند کر دیا، بس یہ آنے تھے جو آگے، اب کوئی نہیں آئے گا۔ کذالک یضل اللہ من هو مسرف مرتاب، اسی طرح اللہ گمراہ کر دیتا ہے ان کو کہ جو حد سے تجاوز کرنے والے اور شکوک و شبہات میں پڑنے والے ہیں۔ الذین یجادلون فی آیات اللہ بغیر سلطان اتاہم، وہ لوگ کہ جو اللہ کی آیات میں جھگڑتے ہیں بغیر اس کے کہ ان کے پاس کوئی دلیل اور سند ہو جو اللہ نے عطا کی ہو۔ کبر مقتا عند اللہ وعند الذین آمنوا، اور یہ چیزیں اللہ کے لیے بھی بہت بیزار کن ہے اور اہل ایمان کے نزدیک بھی۔
کذالک یطبع اللہ علی کل قلب متکبر جبار، اسی طرح اللہ تعالیٰ مہر کر دیا کرتا ہے ہر متکبر اور جبار شخص کے دل پر۔ وقال فرعون، اب یہ دیکھیے کسی آنی بلی کھمبا نوچے، فرعون نے کہا یا حامان ہو، اے حامان جو اس کا کنسٹرکشن کا وزیر تھا، ابن لی سرحن، میرے لیے ذرا ایک محل بناؤ بہت اونچا، لعلی ابلغ اسباب، شاید کہ میں اسباب السماوات، آسمانوں کے راستوں تک میں پہنچوں، کچھ جھانکوں اونچا جا کر، فاطلع الی الہ موسیٰ، جھانک کر دیکھوں واقعی کوئی جو کہتا ہے موسیٰ آسمان پر میرا رب ہے، کوئی ہے یا نہیں ہے۔ وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ كَاذِبًا، میرا گمان یہی ہے کہ یہ جھوٹ بولتا ہے۔ وَكَذَلِكَ زُيِّنَ لِفِرْعَوْنَ سُوءُ عَمَلِهِ، اسی طریقے سے فرعون کے لیے مزین کر دیا گیا تھا اس کے عمل کی برائی کو، وَصُدَّ عَنِ السَّبِيلِ، اور وہ روک دیا گیا اللہ کے راستے سے۔ وَمَا كَيْدُ فِرْعَوْنَ إِلَّا فِي تَبَابٍ، اور جو کچھ داؤ تھا اور چال تھی فرعون کی وہ سوائے تباہی کے اور کسی نتیجے پر منتج ہونے والی نہیں تھی۔ وَقَالَ الَّذِي آمَنَ، اب وہ مومن جو ہے وہ اپنی تقریر جاری رکھے ہوئے ہیں، فرعون بیچ میں انٹرپٹ کر رہا ہے، یہ بھی چاہتا ہوگا کہ ان کی تقریر کا جو اثر ہوتا ہے وہ ذرا ٹوٹے درمیان میں جو ہے اس طرح کے اشغالے چھوڑ کر، لیکن وہ اللہ کا بندہ جو ہے ان چیزوں سے بالکل بے نیاز۔ وقال الذی آمن یا قوم اتبعون یہدکم سبیل الرشاد، وہ کہہ رہے ہیں میری قوم کے لوگوں میرا اتباع کرو، میری بات مانو، میرے پیچھے چلو، میں تمہیں کامیابی کے راستے کی طرف رہنمائی کروں گا۔ یا قوم انما هذه الحیات الدنیا متاع، اے میری قوم کے لوگوں یہ دنیا کی زندگی تو بس برتنے کا سامان ہے، عارضی سی ہماری یہ جو بھی ضروریات ہیں اس کی پوری کرنے کے لیے۔ وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ، اور اصل میں تو آخرت ہے جو قرار کا گھر ہے، جہاں رہنا ہے، رہنے کا گھر تو وہ ہے، اس لیے کہ وہاں ہمیشہ رہنا ہے۔ یہاں تو چند دن کی بات ہے، کچھ پتہ ہی نہیں، آج ہی ختم ہو جائے زندگی۔ کس کے پاس یقین ہے کہ صبح کا سورج طلوع ہوتے دیکھیں گے؟ کوئی شخص یقین سے کہتا ہے تو اس سے بڑا احمق کوئی نہیں، لیکن یہ کہ دار القرار وہ ہے۔ من عمل سیئۃ فلا یجزی الا مثلھا، جو شخص کوئی برا کام کرے گا اسے بدلہ نہیں دیا جائے گا مگر ویسا ہی۔ ومن عمل صالحا من ذکر او انثی، اور جو کوئی بھی نیک کام کرے گا خواہ وہ مرد ہو خواہ عورت، وہو مومن، لیکن ہو مومن، فاولئک یدخلون الجنۃ یرزقون فیہا بغیر حساب، تو ان کو داخل کیا جائے گا جنت میں اور اس میں انہیں رزق دیا جائے گا بغیر حساب۔ وَيَا قَوْمِ مَا لِي أَدْعُوكُمْ إِلَى النَّجَاةِ، اور دیکھو میری قوم کے لوگوں سوچو مجھے کیا ہوا ہے، میں تمہیں نجات کا راستہ دکھا رہا ہوں، نجات کی طرف بلا رہا ہوں، ادعو، میں بلا رہا ہوں تمہیں نجات کی طرف، وَتَدْعُونَنِي إِلَى النَّارِ، اور تم جو مجھے بلا رہے ہو وہ آگ کا راستہ ہے، وہ آگ کی طرف لے جانے والا ہے۔ تَدْعُونَنِي لِأَكْفُرَ بِاللَّهِ وَأُشْرِكَ بِهِ، تم مجھے پکارتے ہو دعوت دیتے ہو اس بات کی کہ میں اللہ کے ساتھ کفر کروں، شرک کروں، ما لیس لی بہ علم، جس کے لیے میرے پاس کوئی علم نہیں، علمی دلیل نہیں، کوئی سند نہیں، کوئی سلطان نہیں۔ وَأَنَا أَدْعُوكُمْ إِلَى الْعَزِيزِ الْغَفَّارِ، اور میں تمہیں بلا رہا ہوں اس ہستی کو ماننے کی طرف، اس کی بندگی کی طرف جو زبردست ہے اور بہت بخشنے والا ہے۔ لا جرم انما تدعوننی انہ لیس لہ دعوۃ فی الدنیا ولا فی الآخرہ، اس میں ہرگز کوئی شک نہیں ہے کہ جن چیزوں کی طرف، جن معبودوں کی طرف تم مجھے بلاتے ہو ان کے لیے کوئی نہیں ہے، کہیں ان کا کوئی قول نہ دنیا میں اور نہ آخرت میں کہیں مؤثر اور مفید ہونے والا ہے۔ وَأَنَّ مَرَدَّنَا إِلَى اللَّهِ، اور یہ کہ ہمیں تو بہرحال لوٹنا ہے اللہ کی طرف۔ وَأَنَّ الْمُسْرِفِينَ هُمْ أَصْحَابُ النَّارِ، اور جو حد سے بڑھ کر تجاوز کریں گے تو وہ تو آگ والے ہیں۔ فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ، تو ایک وقت آئے گا تم یاد کرو گے کہ میں نے تم سے کیا کہا تھا، اس لیے کہ تم نے ماننا نہیں ہے، عذاب آئے گا جو بھی شکل ہے، پھر تمہیں یاد آئے گا کہ ہاں اللہ کے ایک بندے نے ہمیں بر وقت جو ہے وعظ کیا تھا اور ہم میں سے تھا۔ ٹھیک ہے موسیٰ تو اسرائیلی ہے، وہ تو بنی اسرائیل کا فرد ہے، میں تو تم میں سے ہوں، میں تو تمہیں جو دعوت دے رہا ہوں اپنے اس خلوص اور خیرخواہی کی بنا پر دے رہا ہوں۔ فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ، تم یاد کرو گے کبھی کہ میں نے تم سے کیا کہا تھا۔ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، اب ساتھ ہی یہ بھی اندیشہ تھا نا کہ فرعون موسیٰ کو شاید بعد میں قتل کرے، مجھ پر پہلے حملہ کرے، اب اس لیے کہ سب سے بڑی بات تو یہ ہے جیسے کہ سورہ یاسین میں ہم نے دیکھا تھا رسولوں پر حملہ نہیں کیا تھا، جو شخص اس قوم کا آ کے ایمان لایا اس کو قتل کر دیا فوراً۔ تو انہوں نے اسی لیے کہا وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، اپنا معاملہ میں اللہ کے حوالے کرتا ہوں۔ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، یقیناً اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے حالات کو دیکھ رہا ہے۔ فَوَقَاهُ اللَّهُ سَيِّئَاتِ مَا مَكَرُوا، تو بچا لیا اس کو اللہ نے ان کی بری چالوں سے۔ وقاہ اللہ میں یہ ضمیر ہے واحد کی، یہ حضرت موسیٰ کی طرف بھی ہو سکتی ہے، حضرت موسیٰ کو بھی اللہ نے بچا لیا، اور اس مومن آل فرعون کی طرف بھی ہو سکتی ہے۔ فوقاہ اللہ سیئات ما مکروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب، اور آل فرعون پر تو پھر وہ برا عذاب جو مسلط ہو کر رہا۔
النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، دنیا میں تو جو غرقابی ہوئی، ہلاکت ہوئی وہ ہوئی، اب بھی وہ صبح و شام آگ پر پیش کیے جاتے ہیں۔ یہ عذاب قبر کے لیے قرآن مجید میں دوسرا مقام ہے جس کی دلیل ہے کہ قیامت سے پہلے پیش کیے جاتے ہیں، ابھی داخل نہیں ہوئے، داخل ہوں گے قیامت کے دن ہی، لیکن ایک پیشی ہو جاتی ہے، ایک ببکا جو ہے ان کو لگا دیا جاتا ہے آگ کی اس ہوا کا۔ النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، آگ جس پر کہ وہ پیش کیے جاتے ہیں صبح کے وقت بھی اور شام کے وقت بھی۔ ویوم تقوم الساعہ، اور جس دن کہ وہ قیامت کھڑی ہو جائے گی، ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، تب حکم صادر ہو جائے گا بارگاہ خداوندی سے کہ داخل کر دو ان فرعونیوں کو اور فرعون کی قوم والوں کو سوء العذاب، اشد العذاب، سخت ترین عذاب میں۔ اب چند آیتیں چھوڑ رہا ہوں۔ وقال الذین فی النار لخزنۃ جہنم ادعوا ربکم، اور کہیں گے وہ لوگ جو آگ میں ڈال دیے جائیں گے، وہ کہیں گے جہنم کے جو فرشتے ہوں گے کارندے پہرے دار، ادعوا ربکم، ذرا دعا کرو اپنے رب سے، یخفف عنا یوما من العذاب، ہمارا ایک دن تو کم کر دے عذاب میں سے، کچھ تخفیف کر دے، کچھ تو ہمیں کچھ ریلیف کچھ تو دے دے ہمیں۔ قالوا اولم تک تاتیکم رسلکم بالبینات، وہ وہاں کے کارندے اور پہرے دار کہیں گے کیا آپ کے پاس رسول نہیں آئے تھے واضح تعلیمات لے کر، نشانیاں لے کر؟ قالوا بلا، ان کا آئے تو تھے، ہمیں تو خبردار تو کیا تھا۔ قالوا فدعوا، تو ان کا پکارے جاؤ، جب تم وہ جرم کر کے آئے ہو پکارے جاؤ، وما دعاء الکافرین الا فی ضلال، اور کافروں کی دعائیں تو سوائے بھٹکنے کے اور کچھ نہیں کر سکتی۔ وہ تیر جو ہے نشانے پہ لگ ہی نہیں سکتا، وہ تو ایمان کے ساتھ دعا نکلے تو وہ پھر تیر میں ہدف ہوتی ہے جا کے اپنے نشانے پر۔ وما دعاء الکافرین الا فی ضلال، بھٹکنے کے سوا ان دعاؤں کا کوئی اور انجام نہیں ہے۔ انا لننصر رسلنا، اب یہاں سے نتیجہ نکالا، اور یہ ہے حضور کے لیے اور مسلمانوں کے لیے گویا کہ خطاب ہے کہ اے محمد اور اے ان کے متبعین صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ عنہم، انا لننصر رسل، ہمارا تو قاعدہ ہی ہم اپنے رسولوں کی مدد کرتے ہیں، والذین آمنوا، اور اہل ایمان کی بھی، فی الحیات الدنیا، اس دنیا کی زندگی میں، ویوم یقوم الاشہاد، اور پھر اللہ کی مدد ہوگی اس دن بھی جس دن شہادتیں کھڑی ہو جائیں گی، قیامت کا دن ہوگا، حساب کتاب ہوگا۔ فرمایا فاصبر ان وعد اللہ حق، بس اے نبی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ کی وساطت سے تمام اہل ایمان کو خطاب ہے، صبر کرو، جمے رہو، ڈٹے رہو، اپنی جد و جہد جاری رکھو۔ وعد اللہ حق، اللہ کا وعدہ سچا ہے، یہ تو ضرور ہے، مہلت کتنی اور ان کی ہے یہ آپ کے علم میں نہیں ہے، وہ ہمارا معاملہ ہے۔ واستغفر لذنبک، اور جو بھی کوئی کوتاہی ہو رہی ہے یہ دیکھو، اپنے بارے میں دیکھو، ہماری کوشش میں کوئی کمی تو نہیں، ہماری جد و جہد میں تو کوئی کوتاہی نہیں، اس کے لیے بھی استغفار کرو اللہ سے۔ وسبح بحمد ربک بالعشی والابکار، اور صبح و شام اپنے رب کے حمد کے ساتھ اس کی تسبیح بیان کرتے رہا کرو۔ اب اسی صورت کا جو مرکزی مضمون ہے اس کے اعتبار سے دیکھیے دعا کی کس قدر زوردار ترغیب یہاں آئی ہے۔ وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، تمہارا رب کہتا ہے لوگوں مجھے پکارو، میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا، اور جو لوگ تکبر کی بنا پر مجھ سے دعا نہیں کرتے اور میری بندگی نہیں کرتے وہ جہنم میں داخل ہوں گے ذلیل ہو کر۔ تو دعا میں نے کہا تھا الدعاء مخ العبادہ، حضور نے فرمایا دعا جو ہے وہ عبادت کا جوہر ہے، اس کا جو بھی یوں سمجھیے کہ کشید کر لیا جائے اس کا عطر، اور یہ حدیث بھی ہے کہ الدعاء هو العبادہ، دعا ہی اصل عبادت ہے۔ لیکن اس دعا کو کس شان کے ساتھ ہونا چاہیے؟ وہ یہ ہے وَهُوَ الْحَيُّ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ، وہ اللہ زندہ ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ فَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، تو اس کو پکارو، دعا کرو، شرط کیا ہے؟ اپنی اطاعت کو اس کے لیے خالص کرتے ہوئے۔ اطاعت میں تو شرک ہو رہا ہے، کچھ حکم اللہ کا مان لیا، کچھ کسی کا مان لیا، کچھ برادری کا رواج جو ہے وہ مان لیا، چاہے وہ شریعت کے خلاف ہو، اور جو کہ وراثت تقسیم نہیں کر رہے اس لیے کہ ہمارے ہاں رواج ہی نہیں ہے۔ بڑے بڑے علماء جو ہے، پوری وہ مالاکنڈ ڈویژن کی اسلامی شریعت کی تحریک چل رہی تھی، جا کے معلوم کہ وہ وہاں لڑکیوں کو حصہ تو وراثت میں نہیں دیا جاتا۔ جب ان سے بات کہنے لگی تو رواج کا مسئلہ ہے، پھر میں نے کہا وہ رواج کا مسئلہ ہے تو یہ پھر دنیا کا رواج ہے آج کا جو چل رہا ہے، دنیا کے سیکولرزم جو ہے، آپ پرانا رواج لے کر چل رہے ہیں تو جدید رواج لے کر یہ لوگ چل رہے ہیں، پھر فرق کیا ہوا؟ اب لیکن اللہ کا شکر ہے کہ انہوں نے صوفی محمد صاحب نے پھر جو دوبارہ تیسری مرتبہ میری ملاقات ہوئی تو کہا کہ ہم نے طے کر لیا ہے، اب وہ باقاعدہ بیعت لے رہے ہیں اس پر کہ لوگ شریعت پر پورا عمل کریں گے، بچیوں کو بھی ان کا جو ہے وہ اس میں سے
حصہ دیں گے. میں صرف ذکر اس لیے کر رہا ہوں، اگر یہ نہیں کر رہے تو اطاعت تو اللہ کی نہ ہوئی، پھر دعا تو تمہارے منہ پر لے کے ماری جائے گی. حکم میرا مانتے نہیں، دعا مجھ سے کرتے ہو یہ کر دے اور یہ کر دے اور یہ کر دے اور یہ کر دے، میرا حکم مانو. یہ تو ہم سورہ بقرہ میں پڑھ کے آئے ہیں. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. اے نبی جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھے تو فرما دیجیے میں قریب ہی ہوں، کہیں دور نہیں ہوں. میں تو ہر پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں، جب بھی مجھے پکارے جہاں بھی پکارے. انہیں بھی تو میرا حکم ماننا چاہیے، انہیں بھی تو میری پکار پر لبیک کہنا چاہیے. یہ ایک ٹو وے پروسیس ہے، ون وے نہیں ہے. یہ دو طرفہ معاملہ، بائی نیچرل ریلیشن ہے. مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں گا، فاذکرونی اذکرکم. مجھے تم یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں گا. ان تنصروا اللہ ینصرکم. تم اللہ کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا. تم اللہ کی طرف آؤ گے بارش پر، اللہ آئے گا ہاتھ بھر. تم آؤ گے چل کر، وہ آئے گا دوڑ کر. لیکن تم نے تو رخ کیا ہو کسی اور طرف، اللہ تمہارے پیچھے پیچھے، یہ نہیں ہوگا. رخ اس کی طرف کرو، چلو اس کی طرف، اطاعت اس کی کرو، اس کے دین کا جھنڈا اٹھاؤ، اس کے لیے قربانیاں دو، اس کے لیے وفاداری کے ثبوت پیش کرو، پھر اس سے جو چاہو منواؤ. فَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ قُلْ إِنِّي نُهِيتُ أَنْ أَعْبُدَ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَمَّا جَاءَنِيَ الْبَيِّنَاتُ مِن رَّبِّي. کہہ دیجئے محمد دو ٹوک، مجھے روک دیا گیا ہے کہ میں بندگی کروں ان کی جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے سوا. یعنی جن کو تم پکار رہے ہو تو ان کی بندگی کر رہے ہو. عبادت اور بندگی ایکویٹ کر لیجئے، عبادت برابر ہے دعا. نُهِيتُ أَنْ أَعْبُدَ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَمَّا جَاءَنِيَ الْبَيِّنَاتُ مِن رَّبِّي. میرے رب کے پاس سے میرے پاس واضح تعلیمات آ گئی. وَأُمِرْتُ أَنْ أُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ. مجھے تو حکم ہوا ہے تمام جہانوں کے مالک و پروردگار کا میں فرمانبردار بن جاؤں. فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ. اب یہ اختتامی آیات ہیں اس سورہ مبارکہ کی. پس اے نبی صبر کیجئے، جمے رہیے، ڈٹے رہیے، یقیناً اللہ کا وعدہ حق ہے. فَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ. تو ہم آپ کو آپ کی زندگی میں بھی وہ چیزیں دکھا سکتے ہیں جن کا کہ ہم ان سے وعدہ کر رہے ہیں. آپ کی زندگی میں عذاب آ جائے ان کے اوپر، اور یہ بھی ہو سکتا ہے ہم آپ کو وفات دے دیں اور پھر اس کے بعد وہ عذاب آئے. فَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ. پھر انہیں لوٹنا تو ہمارے ہی پاس ہے. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ. آپ سے پہلے بھی ہم نے بہت سے رسول دنیا میں بھیجے، ان میں سے وہ بھی ہے کہ جن کا ہم نے قصہ آپ کو سنایا ہے. وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ. ایسے بھی بے شمار ہے کہ جن کے حالات آپ کو نہیں بتائے. وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ. کسی رسول کے لیے یہ ممکن نہیں تھا کہ وہ کوئی معجزہ پیش کر سکتا مگر اللہ کے اذن سے. فَإِذَا جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ قُضِيَ بِالْحَقِّ. اور پھر جب وہ آ گیا اللہ کا فیصلہ تو فیصلہ کر دیا گیا ان کے مابین حق کے ساتھ. وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْمُبْطِلُونَ. اور جنہوں نے بھی باطل نظریات اور اعمال اختیار کیے تھے وہ تباہ و برباد ہو گئے. فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَرِحُوا بِمَا عِندَهُم مِّنَ الْعِلْمِ. جب ان کے پاس ہماری واضح تعلیمات آئیں وہ اتراتے رہے اپنے ہی پاس جو علم تھا، ہمارے نظریات، ہمارا کلچر، ہمارا تصور، ہمارے فلسفے، ہماری یہ ساری کی ساری علمی ذہانت، اسی کے اوپر وہ اتراتے رہے. وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ. اور پھر دین کی باتوں کا مذاق اڑایا، ڈھکوسلے ہیں، پرانی باتیں ہیں، اساطیر الاولین ہیں، یہ خامخواہ کے ڈراوے ہیں، اس کا استہزاء کرتے رہے، لیکن بالآخر وہی آ کر ان پر مسلط ہو گیا. فَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا. جب انہوں نے ہمارے اس عذاب کو دیکھ لیا، قَالُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَحْدَهُ. تب کہا کہ اب ہم ایمان لاتے اللہ پر، اس کی پوری توحید کے ساتھ. آمَنَّا بِاللَّهِ وَحْدَهُ. اب قوم عاد کا بھی یہی معاملہ ہوا ہوگا، قوم سمود کا، قوم نوح کا، کہ وہ دیکھ کر تو پھر تو ظاہر بات ہے کہ ان کا آمَنَّا بِاللَّهِ وَحْدَهُ وَكَفَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهِ مُشْرِكِينَ. اور جو ہم شرک کرتے تھے ہم سب سے کفر کرتے ہیں، اب اس کا انکار کرتے ہیں، تائب ہوتے ہیں. فَلَمْ يَكُنْ يَنْفَعُهُمْ إِيمَانُهُمْ. تو پھر ان کے لیے یہ ایمان نافع نہیں ہوا. عذاب کے آثار شروع ہو جانے کے بعد کا ایمان معتبر نہیں، نافع نہیں. اس میں صرف جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں ایک استثناء ہے پوری تاریخ انبیاء و رسل میں، حضرت یونس کی قوم کا ہے جو سورہ یونس میں ہم پڑھ چکے ہیں. فَلَمْ يَكُنْ يَنْفَعُهُمْ إِيمَانُهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا سُنَّتَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ مِنْ فِي عِبَادِهِ. اللہ کا وہ قاعدہ اور قانون ہے جو اس کے بندوں میں چلا آ رہا ہے ہمیشہ سے تمام رسولوں کے لیے. وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْكَافِرُونَ. اور پھر اس مقام پر اس وقت وہ خسارہ اور تباہی اور بربادی ہی کافروں کا مقدر بنتا رہا ہے. اب آئی ہے سورہ حامیم السجدہ. جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا، اللہ کی عبادت اس کے لیے اطاعت خالص کرتے ہوئے، یہ مرکزی مضمون سورہ زمر کا. اللہ کو پکارنا، دعا کرنا، اس کے لیے اپنی عبادت کو
اپنی اطاعت کو خالص کرتے ہوئے. یہ سورہ زمر. البتہ دعوت کا رنگ بھی اس میں آ گیا، جس کی ایک بہت بڑی مثال دے دی کہ حضرت موسیٰ کی دعوت سے کس طرح آل فرعون کے ایک بڑے دربار، بڑی شخصیت جو ہے دربار کی، وہ متاثر ہوئی اور اللہ نے اس کو ذریعہ بنا دیا. حضرت موسیٰ کے خلاف کوئی اقدام جو ہے فرعون نہیں کر سکا. اب یہ جو سورۃ حامیم سجدہ ہے، یہ پوری کی پوری دعوت ہی کی بنیاد پر ہے. ظاہر بات ہے کہ مضمون اس طرح سے نہیں ہوتا کہ کوئی چیپٹر ہے یا لکھا ہوا یہ دعوت کا چیپٹر ہے اور پھر ساری جو چیپٹر ہے وہ دعوت ہی پر ہو، لیکن مرکزی مضمون جو اس کا سرا، ڈور جس میں کہ یہ مختلف آیات پروئی گئی ہیں، وہ ڈور جو ہے وہ ہے دعوت کی. اور دعوت کا چونکہ منبع، سرچشمہ، مرکز، محور قرآن ہے. یہ ہم دیکھ چکے ہیں، سورہ انعام سے دیکھتے آ رہے ہیں مکی صورتوں میں. اے نبی تذکیر کیجئے اس قرآن کے ذریعے سے، ابشار اور تبشیر کیجئے اس قرآن کے ذریعے سے، انذار کیجئے، خبردار کیجئے قرآن کے ذریعے سے، تبلیغ کیجئے قرآن کی، دعوت دیجئے قرآن کی، تلاوت کیجئے ان پر قرآن کی. ان اتلو القرآن، مجھے تو یہ حکم ہوا ہے کہ میں قرآن جو ہے سناتا رہوں تمہیں. ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد، جس ہستی نے تم پر اے محمد اس قرآن کو لازم کر دیا ہے وہ ایک بڑے انجام تک آپ کو پہنچائے گی. تو یہ سارا جو ہے چونکہ مرکز و محور قرآن ہے، تو اس صورت میں آپ دیکھیں گے 6 رکوعوں میں 6 مختلف انداز سے قرآن مجید کا ذکر ہے. یہ اس اعتبار سے بہت نمایاں صورت ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم. اس قرآن کا اتارا جانا ہے رحمان الرحیم ہستی کی طرف سے. اب سب سے پہلے قرآن کی تعریف ہو رہی ہے، ڈیفینیشن. کتاب فصلت آیاتہ قرآن عربی لقوم یعلمون. یہ ایک ایسی کتاب ہے جس کی آیات مفصل کی گئی ہیں، واضح کی گئی ہیں. یہ اصل میں مضمون سورہ ہود میں بھی آپ نے پڑھا ہوگا. الف لام را کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر. یہ ایک ایسی کتاب ہے جس کی آیات پہلے محکم کی گئی، گاڑھی کی گئی، مضبوط کی گئی، پھر ان کی تفصیل و تشریح بیان کی گئی. شروع میں جو آیات اتری ہیں وہ چھوٹی چھوٹی صورتیں اتری ہیں، چھوٹی چھوٹی لیکن بہت ہی پروفاؤنڈ مضامین کے اعتبار سے خزانے اس کے اندر. پھر وہی خزانے ہیں کہ جو پھر واضح ہوئے ہیں. پھر مدنی صورتوں اور مکی صورتوں کے بھی آخری دور میں بڑی طویل صورتیں آ رہی ہیں، پھر یہ مدنی صورتیں ہیں. تو یہ کتاب کا یہ اسلوب ہے کہ پہلے کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر. تو یہاں اسی سے شروع ہو رہا ہے کتاب فصلت آیاتہ قرآن عربی لقوم یعلمون. اور اسے بنا دیا گیا ہے پڑھنے کی ایک شے عربی زبان میں ان لوگوں کے لیے کہ جو علم حاصل کرنا چاہیں. بشیرا و نذیرا. یہ قرآن ہی بشیر ہے، یہ قرآن ہی نذیر ہے. بشارت دیتا ہے اہل ایمان کو، اہل تقوی کو، اہل صلاح کو، اور خبردار کرتا ہے جو بھی غلط راستہ، ٹیڑھا راستہ اختیار کرے. فَأَعْرَضَ أَكْثَرُهُمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ. ان کی اکثریت اعراض کر رہی ہے اور وہ سنتے ہی نہیں ہیں. وَقَالُوا، وہ دھڑلے سے کہتے تھے، قُلُوبُنَا فِي أَكِنَّةٍ مِّمَّا تَدْعُونَنَا إِلَيْهِ. اے محمد ہمارے دل جو ہے ان کے اوپر پردے لگے ہوئے ہیں، ہم پورے محفوظ ہیں، آپ کی کوئی بات ان پہ اثر انداز نہیں ہو سکتی. وَفِي آذَانِنَا وَقْرٌ، کتنا ہی آپ ہمیں سنا لیں، ہمارے کانوں میں تو ثقالت ہے، بوجھ ہے، آپ کی بات ہمارے کانوں میں اترتی نہیں. وَمِن بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حِجَابٌ، آپ کے ہمارے درمیان کوئی پردہ حائل ہے جس سے کہ آپ کی بات جو ہے وہ ہمارے سامنے نہیں آتی. فَعَمَلْ إِنَّا عَامِلُونَ. تو اے محمد تم بھی کوشش کیے جاؤ، ہم بھی کوشش کر رہے ہیں. تم اپنا سا زور لگا لو اپنی دعوت کو پھیلانے کے لیے. ظاہر بات ہے کوشش تو دعوت ہی کی ہو رہی تھی نا. ابھی کوئی قتال نہیں، کوئی جہاد نہیں، کوئی تلواریں نکلی نہیں، تو یہ دعوت ہی کے لیے فعمل ان کا چیلنج تھا، کیے جاؤ. اِنَّا عَامِلُونَ، ہم اپنے سے کریں گے، ہم اپنے سے پروپیگنڈے تمہارے خلاف کریں گے. شاعر ہے، ساحر ہے، مجنون ہے، کذاب ہے، فلاں ہے، یہ ہے، وہ ہے. یہ تو کسی سے ڈکٹیشن لے لیتا ہے، کوئی اس کے پاس ایک بڑا عالم و فاضل عجمی شخص ہے گھر میں بند کیا ہوا، صبح و شام اس سے سیکھتا ہے اور پھر ہم پر دھوس جماتا ہے کہ یہ وہی آ گئی ہے، ہم یہ کام کریں گے، تم اپنا کام کرو. قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ. اے نبی کہہ دیجئے کہ میں تو سوائے ایک انسان کے اور کچھ نہیں. ہاں مجھ پر وحی کی گئی ہے، وحی کی جا رہی ہے. میں انسان ہوں تم جیسا، لیکن وحی کی جا رہی ہے. اور وحی کا مرکزی نقطہ کیا ہے؟ انما الہکم الہ واحد، تمہارا الہ ایک ہی الہ ہے. فاستقیموا لہ، تو سیدھا رخ رکھو اسی کی طرف. واستغفروہ، اور اسی سے اپنی کوتاہیوں کا استغفار کرو. وویل للمشرکین، اور تباہی ہوگی، بربادی ہوگی، ہلاکت ہوگی مشرکوں کے لیے. الذین لا یؤتون الزکاۃ وهم بالآخرۃ هم کافرون، جو لوگ زکوٰۃ کے لیے کوشش ہی نہیں کرتے، اپنے تزکیہ نفس کی طرف توجہ ہی نہیں ہے، اپنے نفس کی پاکی اور طہارت کی طرف راغب کرنے کی ان کا کوئی نیت ہی نہیں. جو لوگ کہ زکوٰۃ کا
اہتمام نہیں کرتے. اب یہاں زکوٰۃ سے مراد یہ وہ جو ایتاء زکوٰۃ جس کو کہ ایک خاص خیرات ہے اسی پر نہ محمول کریں، بلکہ یہ پوری زندگی کے اندر اپنی پاکیزگی. وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ، آخرت کے وہ منکر ہیں، آخرت کو تسلیم نہیں کرتے. إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ، یقیناً جو لوگ ایمان لائے جنہوں نے نیک عمل کیے ان کے لیے پھر اجر ہے، اور اجر بھی ایسا جس کا سلسلہ کبھی منقطع ہوگا ہی نہیں، دائمی اور ہمیشہ ہمیشہ. دوسرے رکوع میں ایک اہم مسئلہ آیا ہے، میں صرف اس کی طرف اشارہ کر کے گزروں گا. 6 دن میں جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے کائنات کو پیدا کیا ہے، تو پہلی مرتبہ اور آخری مرتبہ ایک ہی مرتبہ اس کی کچھ تھوڑی سی تفصیل بھی قرآن میں بیان ہوئی ہے، لیکن یہ تفصیل ابھی تک ہماری سمجھ سے بالاتر ہے. اس کو ہم کہیں گے کہ یہ متشابہات میں سے ہے. ہو سکتا ہے کہ جیسے جیسے ہمارا ایسٹرونومی کا علم یا جو کریشن آف یونیورس کا یہ میدان جو ہے اس میں بڑی تیزی کے ساتھ ترقی ہو رہی ہے. تھیوریز آف دی کریشن آف یونیورس، فزکس کی یوں سمجھیے کہ ٹاپ کے ایشوز میں سے اب یہ ہے کہ آدمی وہاں تک بگ بینگ تک تو پہنچ گیا ہے. تو بگ بینگ کے اور اس وقت کی یونیورس کے درمیان کتنے سٹیجز ہیں ان کے لیے سمجھنے کی ضرورت ہے، اور یہ 7 آسمان جو ہے یہ اس سے کیا مراد ہے. لیکن یہاں فرمایا گیا ہے کہ پہلے اللہ تعالیٰ نے زمین کو 2 دن میں مکمل کیا، پھر مزید 2 دنوں میں وقدر فیہا اقواتہا فی 4 ایام، پھر اس میں جو روزی یعنی نرشمنٹ کا سامان ہے وہ 4 دنوں میں مکمل کیا. یعنی زمین میں استعداد ہو حیات کو سپورٹ کرنے کی، کہ اس کے اندر جو بھی حیات کا سلسلہ اس میں چاہے وہ نباتاتی حیات ہو چاہے حیواناتی حیات ہو، اس حیات کو سسٹین کرنے کے لیے جو چیزیں ضروری ہیں وہ اس میں فراہم ہو جائیں. اب یہ کتنا پروسیس لگا ہوگا کہ وہ صرف آگ ٹھنڈی ہوئی تھی، خاک بنی تھی، پھر اس میں یہ سارے منرلز وجود میں آئے، پھر وہ جو ایک تو جو ہے کیمسٹری 2 طرح کی ہوتی ہے، ان آرگینک سالٹس جو ہوتے ہیں وہ تو کمپاؤنڈز بہت ہی کمپلیکیٹڈ ہوتے ہیں، وقت لگا، اور آرگینک کمپاؤنڈز ہی سے در حقیقت سارا حیات کا تعلق ہے. تو یہ عمل ہوا 4 دن میں مکمل. پھر فرمایا فَقَضَاهُنَّ 7 سَمَاوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ، اور پھر آسمان کی طرف توجہ فرمائی اور اسے 7 آسمانوں میں تقسیم کر دیا 2 دنوں میں. تو یہ اب یہ جو ترتیب ہے اس کے حساب سے محسوس ہوتا ہے کہ میرا جو میں تعبیر کر سکتا ہوں صلی اللہ عالم کہ یہ جو حصہ یونیورس کا ہے جس میں ہم آباد ہیں، جو سولر سسٹم ہے، اور اس کا جس گیلیکسی کے اندر یہ سولر سسٹم ہے، اس میں پہلے جو ہے زمین کو مرکزی چیز بنا کر اور اس کے اندر استعداد حیات کو پیدا کرنا، یہ 4 دنوں کے اندر یہ مرحلہ مکمل ہوا ہے. اور پھر جو فضا ہے اور اس کے اوپر خلا ہے، پھر ان کو کچھ 7 محکم طبقات میں تقسیم کیا گیا، جن میں سب سے پہلا تو ہمیں معلوم ہے کہ یہ جو ہمارا ایٹماسفیئر ہے جس میں کہ ہوا ہے اور گیسز ہیں، پھر اس پر ایک اوزون لیئر ہے کہ جو کہ اس کی یہ بڑی پروٹیکٹیو ہے اس ہمارے اس پلینٹ کے لیے. تو ہو سکتا ہے کہ ادھر اشارہ ہو، واللہ اعلم بالصواب. ابھی یہ چیزیں جیسا کہ میں نے عرض کیا جو ذہن میں بات آئی ہے وہ رکھ دی ہے آپ کے سامنے، لیکن یہ کہ یہ سب متشابہات میں سے ابھی ہے. اس کے بعد فرمایا فَإِنْ عَرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ. بڑی تیزی کے ساتھ پھر تذکرہ ہے کہ ہم نے تمہیں خبردار کر دیا ہے اس قسم کی کڑک کے عذاب سے جیسا کہ عاد پر آیا، سمود پر آیا، پھر عاد کا ذکر ہے، سمود کا ذکر ہے. اب اس کے بعد ہم چل رہے ہیں یوم یحشر اعداء اللہ الی النار فہم یوزعون. یہ تیسرا رکوع ہے. جس دن کے جمع کیے جائیں گے اللہ کے دشمن آگ کی طرف، چلو ادھر، فہم یوزعون، ان کی جماعتیں بنائی جائیں گی. سب برابر تو نہیں ہوتے، نہ ہر صاحب ایمان جتنے ہیں وہ سب برابر ہیں آپس میں، ان کے درجات ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں، سابقون الاولون ہیں، متبعین بإحسان ہیں، بے شمار درجات ہیں. اسی طرح کفار کے اندر بھی تو کوئی ایک درجہ تو نہیں ہے، بے شمار درجات ہیں. حتی اذا ما جاؤوها، جب وہ پہنچ جائیں گے جہنم میں، شہد علیہم سمعہم وابصارہم وجلودہم، تو اب ان کے خلاف گواہی دیں گی ان کے کان، ان کی آنکھیں اور ان کی کھالیں، بما کانوا یعملون، جو کچھ یہ کرتے رہے تھے. وقالوا لجلودہم، وہ کہیں گے اپنی کھالوں سے، لما شہدتم علینا، تم ہمارے خلاف کی گواہی دے رہی ہو، میرے اپنے جسم کی کھال تھی تم. قالوا انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، وہ کہیں گی کہ آج ہمیں بھی اللہ نے نطق عطا کر دیا، گویائی عطا کر دی، اس اللہ نے جس نے ہر شے کو نطق اور گویائی عطا کی ہے. وہ خلقکم اول مرہ، اسی نے تم کو پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا. پہلی مرتبہ کب پیدا کیا تھا؟ جب ہم نہیں تھے تمہارے ساتھ، تم صرف ارواح کی شکل میں تھے، جسم تھے ہی نہیں. اب جسم تو تمہیں بعد میں دیا گیا ہے، تو یہ گویا کہ تمہارا غیر ہے، تمہارا عین نہیں ہے. تمہارا عین تو تمہارا وہ روحانی وجود ہے جو پہلی مرتبہ پیدا کیا گیا تھا. یہ تو ایک اضافی شے ہے تم پر جو دی گئی ہے، ہمیں تمہارے حوالے کیا گیا، ہم خود امانت تھے اللہ کی تمہارے پاس.
ہاتھ جو ہے اللہ کی امانت ہے کہ اس سے کوئی کام ایسا نہ کیا جائے جو اللہ کو پسند نہیں. ہاں اس کی پرسی کے مطابق استعمال کرو اس کو. پاؤں لے کر نہ جائے ایسے راستے پر جس پر چلنا اللہ کو پسند نہیں. یہ امانت ہے ہمارے پاس. وَخَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. اسی کی طرف تم لوٹا دیے جاؤ گے. وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَن يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَارُكُمْ. تمہیں اس کا اندیشہ ہی نہیں تھا, تم پردہ ہی نہیں کرتے تھے ہم سے. یہ تمہیں کیا پتا تھا کہ ہم سے گواہی لی جائے گی تمہارے خلاف؟ تو ہم سے تو پردہ نہیں کر سکتے تھے. دروازے بند کر لیے, کھڑکیاں بند کر دی, پردے لگا دیے, جو چاہا کیا, لیکن تمہیں یہ اندیشہ نہیں تھا کہ ہم گواہی دیں گے تمہارے خلاف. علیکم سمعکم ولا ابصارکم, تو تمہاری سماعت اور تمہارے نگاہیں, تمہاری آنکھیں, ولا جلودکم, اور تمہاری کھالیں تمہارے خلاف جو ہے وہ گواہی دیں گی. ولکن ظننتم ان اللہ لا یعلم کثیرا مما تعملون. بلکہ تمہیں تو یہ گمان بھی تھا کہ اللہ کو اکثر چیزیں تو معلوم ہی نہیں ہے جو ہم کر رہے ہیں. یہ باقاعدہ فلسفہ بھی ہے مشائین کا جو ہے, جو ارسطو کے پیروکار فلسفی ہیں, وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ صرف کلیات کا عالم ہے, جزیات کا عالم نہیں ہے. اس کو یہ فرصت ہے بیٹھا دیکھا ہے کہ اس وقت وہ کیا کر رہا ہے, یہ کیا کر رہا ہے, یہ نہیں, وہ اپنے مگن ہے اپنے. تو یہ ہے ایک تصور کہ تم یہ سمجھتے تھے کہ اکثر چیزیں تو اللہ کے علم میں نہیں. ذالکم ظنکم الذی ظننتم بربکم, یہ تمہارا وہ گمان تھا جو تم نے اپنے رب کے بارے میں کیا. ارداکم, اس گمان نے تمہیں برباد کیا. اگر تمہیں یقین ہوتا کہ اللہ ہے اور مجھے دیکھ رہا ہے, اس یقین میں کمی نہ آتی تو تم یہ حرکتیں نہ کرتے. فاصبحتم من الخاسرین, تو تم ہو گئے خسارہ پانے والوں میں. فإن يصبروا فالنار مثوى لهم, اب اگر یہ صبر کرے تو آگ ہی ان کا ٹھکانہ ہے. وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين, اگر یہ چاہے کہ انہیں کوئی موقع دے دیا جائے کہ یہ کوئی معافی مانگ لے, کوئی لیو آف اپیل دے دی جائے, تو یہ بھی اب نہیں ہوگا, موقع بات ختم ہو چکی ہے. وَقَيَّضْنَا لَهُمْ قُرَنَاءَ فَزَيَّنُوا لَهُم مَّا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ, اور ہم نے ان کے لیے ایسے قرین مقرر کر دیے. ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان اللہ نے لگا رکھا ہے کہ جو ہمارے سامنے ان کے لیے جو بھی برے اعمال ہوتے مزین کر کے دکھا, یہ کام بہت اچھا کیا تم نے, یہ تو بڑی ثقافت کا بڑا شاہکار نتاج تھا جو تم نے پیش کر دیا. اسی کے اندر وہ جو ہے انہیں مگن رکھتے ہیں. قرناء فزینوا لهم ما بین ایدیہم وما خلفہم وحق علیہم القول فی امم قد خلت من قبلہم من الجن والانس, اور پھر وہ مستحق ہو گئے اس فیصلے کے جو پہلے ہی سے ہو چکا تھا اور جنات اور انسانوں کے بارے میں, انہم کانوا خاسرین, کہ یقین وہ خسارہ پانے والوں میں سے ہیں. اب دیکھیے اس میں قرآن مجید کا ذکر آ رہا ہے کہ ایک طرف حضور کو قرآن دیا گیا جو بشیر اور نذیر ہے, اور اسی کے ذریعے سے آپ کو دعوت دینی ہے. لیکن مخالفین کیا کہہ رہے ہیں؟ وقال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فیہ لعلکم تغلبون. اور یہ کافر کہتے ہیں کہ لوگوں مت سنا کرو اس قرآن کو, بلکہ جب محمد تمہیں قرآن سنانے کھڑے ہو تو تم لغو حرکتیں کرو. الغوا فیہ, ان کی جو ہے جس طریقے سے کہ ہوٹنگ ہوتی ہے اور فقرے چست کیے جاتے ہیں تاکہ لوگ متوجہ نہ ہو اور ان کی بات نہ سنیں, اور اسی میں کامیابی ہے. لعلکم تغلبون, تبھی تم غالب آؤ گے, ورنہ یہ قرآن یہ تو دلوں کے اوپر اثر کر جاتا ہے. یہ تو فوراً جو ہے اندر جا کر چوب جہاں در رفت جہاں دیگر شبد, جہاں تو دیگر سن جہاں دیگر شبد, یہ دل کے اندر اتر گیا تو پھر کون سی چیز روکے گی؟ ان کے اندر انقلاب آ جائے گا. لہذا وقال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فیہ لعلکم تغلبون. میں ایسے ہی برسبیل تذکرہ کہہ رہا ہوں کہ ایک وقت میں اس ملک میں 15 مہینے الہدا کا جو پروگرام چلا تھا تو باطل نے اندازہ کر لیا تھا کہ یہ قرآن کا ڈائریکٹ میسج جا رہا ہے. ہم واز کہتے رہے یہ قرآن کے حوالے سے, نعتیں پڑھتے رہے ٹی وی پر ریڈیو پر, کوئی فرق نہیں پڑتا, اس سے کوئی میسج نہیں جا رہا. اس کے لیے پروگرام ہے چلتے رہے, کوئی ادھر کی کوئی شمال کی کوئی جنوب کی کوئی مغرب کی باتیں کرتے رہے, کوئی حرج نہیں. لیکن یہ کہ کوئی ٹارگیٹڈ کوئی میسج انقلابی جو ہے وہ اگر جائے گا تو ظاہر بات ہے کہ نظام میں کھلبلی مچ جائے گی. کس طریقے سے اسے روکا گیا ہے, کتنی بڑی سازش پھر اس کی ہوئی ہے, کس طرح پھر مجھے بلیک لسٹ کیا گیا ہے کہ میرے نام سے کوئی اشتہار بھی ٹی وی پر نہیں آ سکتا, پیڈ اشتہار جس کے پیسے دیے جائیں. تو یہ ہے وقال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فیہ لعلکم تغلبون فلنذیقن الذین کفروا عذابا شدیدا, تو ہم لازم مزہ چکھائیں گے ان کافروں کو بڑے سخت عذاب کا. ولنجزینہم اسوأ الذی کانوا یعملون, اور ہم لازم بدلہ دیں گے بہت برا ان چیزوں کا جو یہ عمل کرتے تھے. ذالک جزاء اعداء اللہ النار, یہ ہے وہ لوگ کہ جن کا اللہ کے دشمن کہ جن کا بدلہ آگ ہے. لہم فیہا دار الخلد, یہ اس میں رہیں گے ہمیشہ ہمیش. جزاء بما كانوا بآیاتنا یجحدون, اور یہ بدلہ ہوگا اس کا کہ وہ ہماری آیات کا انکار کرتے رہے.
وقال الذین کفروا ربنا ارنا الذین اضلانا من الجن والانس، اور کہیں گے اس وقت جہنم میں پکاریں گے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا تھا، پروردگار ذرا ہمارے سامنے ان کو لے آ، دکھا دے ہمیں ان لوگوں کو جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا۔ ہم تو قرآن سننا چاہتے تھے، یہ ابو جہل روکتا رہا ہمیں، ہم تو جال بڑھنا چاہتے تھے، یہ اس نے ہمیں روکا، جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا من الجن والانس نجعلہما تحت اقدام، تاکہ ہم انہیں اپنے قدموں تلے رونگیں، لیکونا من الاسفلین، تاکہ وہ سب سے نچلے والوں میں ہو جائیں۔ انہوں نے ہمیں برباد کیا۔ اس کے برعکس اب ایک نقشہ کھینچ کیا جا رہا ہے، یہ اس صورت کا یوں سمجھیے کہ لب لباب ہے، ایک نقشہ کردار اللہ کے نیک بندوں کا کیا ہے جو پسندیدہ ہیں۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا اللہم ربنا اجعلنا منہم، اللہ ہمیں بھی شامل کرے۔ یقیناً جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے پھر اس پر جم گئے، یہ استقامت میں کہا کرتا ہوں قیامت مضمر ہے، پھر عقیدے میں بھی جمے، عمل میں بھی جمے، جو اللہ کا حکم ہے پورا کریں، جو روک دیا رک جائے، تب ہے استقامت۔ جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے پھر جم گئے، تتنزل علیہم الملائکہ، ان پر فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، اللہ تخافوا ولا تحزنوا، اب کوئی خوف تمہارے لیے نہیں، کوئی حزن نہیں، وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون، بشارت حاصل کرو اس جنت کی جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا۔ نحن اولیاؤکم، ہم تمہارے ساتھی ہیں، پشت پناہ ہیں، فی الحیات الدنیا، اس دنیا کی زندگی میں بھی، وفی الآخرہ، آخرت میں بھی، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، اور اس آخرت میں تمہارے لیے ہر وہ شے فراہم کر دی گئی ہے جس کی تمہارے جیوں میں جو اشتہا ہوگی، تمنا ہوگی۔ آخر ہمارے نفوس کو اللہ نے بنایا ہے، اس میں کیا تقاضے ہیں اسے معلوم ہے، بھرپور سامان فراہم کر دیا گیا۔ ایک زمانہ تھا جب کہ مجھے کچھ کوفت ہوتی تھی کہ یہ کیا، یہ حوروں کی بات ہو رہی ہے اور شراب کی بات ہو رہی ہے، یہ تو بڑے گھٹیا ذہن کے لوگ ہوتے ہیں، اونچے لوگ جو ہوتے ہیں ان کے لیے تو کچھ اور چیزیں ہوتی ہیں۔ بعد میں مجھ پر یہ حقیقت کھلی کہ واقعتاً منطقی بات یہی ہے کہ بندہ مومن نے اس زندگی میں رہتے ہوئے صرف اللہ کے حکم کو پیش نظر رکھ کر اگر لذتوں سے اپنے آپ کو روکا ہے، اس کا بھرپور ثمر یہی ہے کہ ان تمام جو انسٹنکٹس ہیں ان کی بھرپور تسکین کا سامان پہلے مرحلے پر کر دیا جائے، یہ ان کا جگہ ہے، یہ ان کا بدلہ ہے، اور یہ بزل ہے، یہ ہے کہ جو پہلے مرحلے ہی میں کر دیا جائے گا، اور جو اصل ہے نعمتیں وہ ہم پڑھ چکے ہیں۔ فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین، کوئی انسان کوئی جان جانیے کہ ان کے لیے کیا کچھ اللہ نے آنکھوں کی ٹھنڈک فراہم کی ہوئی ہے۔ اور میں نے حدیث سنائی تھی، ما لا عین رات ولا اذن سمعت وما خطر علی قلب بشر، جنت کی وہ جو نعمتیں تو وہ ہے جو نہ کسی نے دیکھی، نہ کسی کان نے سنی، نہ کسی انسان کے دل پر ان کا کبھی خیال تک وارد ہوا، وہ وہی بات ہے جو ٹھیک ہے۔ لیکن وہاں یہ ہے کہ نفس کی ساری جو بھی ہو سکتی ہے مرغوبات، اس کی تسکین کا پورا سامان ہے۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، اور پھر جو تم مانگو گے وہ دے دیں گے۔ اب یہ مانگنا ہوگا پرسنل ٹیسٹ پر کہ شخص کی ذہنی سطح کیا ہے، وہ کیا مانگ رہا ہے۔ ایک بچہ کیا مانگے گا اس سے اگر آپ پوچھیں گے بھی، ڈاکٹر یقین صاحب نے مجھے بتایا تھا، ایک دفعہ وہ جا رہے تھے امریکہ، چھوٹی بچی چھوٹی سی تھی، اس سے پوچھا بیٹے تمہارے لیے کیا لے کر آؤں؟ ان کے میرے لیے پینسل لے کے آئے۔ اب ظاہر بات ہے اس کا ذہن اتنا ہی تھا، تو وہ امریکہ سے پینسل منگوا رہی، اس سے آگے کا اس کا کوئی ذہن ہے ہی نہیں۔ تو کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جو کہیں گے کہ اللہ ہمیں کچھ نہیں چاہیے، صرف تیرا دیدار چاہیے، وہ بھی ہوتے ہیں۔ اب وہ ہے آخری مرحلہ اہل جنت کے لیے جو ہے، جب مدارج بلند تر ہوتے چلے جائیں گے تو آخری تو مرحلہ جو ہے دیدار خداوندی ہے، تو جو بھی مانگیں گے وہ بھی حاضر کر دیا جائے گا۔ نزلا من غفور الرحیم، اور یہ ہوگا نزل ہوگا، ابتدائی مہمان نوازی ہوگی۔ وہ ضیافت اور نزل کا فرق میں نے بار بار واضح کیا۔ اب آیا اصل مسئلہ، ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین، اس شخص سے بہتر بات کس کی ہوگی جو اللہ کی طرف بلائے۔ یہ دعوت الی اللہ جو ہے یہ مرکزی مضمون ہے اس صورت کا، جس کا ذریعہ، جس کا میڈیم قرآن ہے، لیکن اس کی شرط اول کیا ہے؟ نیک عمل خود بھی کر رہا، لوگوں کو جو ہے نیکی کی تلقین کرے۔ اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسکم، وہ اس دعوت کو بھی ذلیل کر دے گا، اس کو بھی بدنام کر دے گا، اونچی سی اونچی بات بھی جو ہے بدنام ہو جائے گی اگر اپنا کردار گھٹیا ہے۔ وعمل صالحا، یہ شرط ہے۔ وقال اننی من المسلمین، اور وہ کہے میں بھی مسلمانوں میں سے ہوں، میں کوئی اپنا بڑا مدعی نہیں ہوں کہ میں کوئی فرشتہ ہوں، میں بھی انسان ہوں اور عام مسلمانوں میں سے ہوں۔ ولا تستوی الحسنۃ ولا السیئۃ، اور نیکی اور بدی برابر نہیں ہو سکتی۔ ادفع باللتی احسن، اس دعوت کے مرحلے میں یہ ضروری ہوتا ہے کہ لوگ گالیاں دیں تو تم دعائیں دو۔ مکے میں تھا کہ نہیں؟ لوگ پتھراؤ کریں اور فرشتہ آ جائے کہ آپ حکم دیں تو ابھی ان سب کو جو ہے پیس کر رکھ دیا جائے۔ یہ میدان طائف میں ہوا ہے جہاں حضور پر پتھراؤ ہوا ہے، پھر فرشتہ آ گیا ہے،
کہ میں ملک الجبال ہوں، ان پہاڑوں کے اوپر معمور میں ہوں، اللہ نے مجھے بھیجا ہے، اگر آپ فرمائیں تو ابھی ان پہاڑوں کو ٹکرا دوں آپس میں، جن کے مابین یہ شہر جو ہے طائف کا ہے اور یہ پس کر رہے ہیں۔ فرمایا نہیں، کیا عجب کہ اللہ تعالیٰ ان کی آئندہ نسلوں کو ہدایت دے دے۔ تو یہ کہ جب تک یہ نہ ہو کردار، اس وقت تک دعا مؤثر نہیں ہوتی، دعوت مؤثر نہیں ہوتی۔ دعوت کے مرحلے پر تو بھکشو بننا پڑے گا کہ لوگ گالیاں دیں اور تم دعائیں دو، لوگ پتھر مارے تم پھول پیش کرو، ادفع باللتی ہی احسن۔ البتہ اگلا مرحلہ اقامت کا جب آتا ہے پھر اینٹ کا جواب پتھر سے دینا پڑتا ہے، وہ بعد میں سورہ شورا میں پڑھیں گے۔ لیکن دعوت کا مرحلہ جس کے ذریعے سے ابھی ایک قوت بنانی ہے، ایک جمعیت فراہم کرنی ہے، ایک جماعت کو تیار کرنا ہے جو پھر ٹکرائے گی، جب ٹکرانے کا مرحلہ آئے گا پھر مسئلہ یہ نہیں ہوگا کہ پتھر کھاؤ اور ان کو دعائیں دو، پھر یہ کہ اینٹ کا جواب پتھر سے دو۔ وہ مرحلہ ہے جو اگلی سورہ میں، سورہ شورا میں ہے۔ پہلا مرحلہ عبادت رب، اس کے لیے اطاعت کو خالص کرتے ہوئے، دوسرا مرحلہ دعا، اس کے لیے اطاعت کو خالص کرتے، تیسرا دعوت الی اللہ۔ ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین ولا تستوی الحسنۃ ولا السیئۃ، اور برابر نہیں ہو سکتی بدی اور نیکی۔ ادفع باللتی احسن، آپ اچھے طریقے سے دفاع کیجیے، احسن طریقے سے۔ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ جس کے اور آپ کے مابین آج دشمنی ہے وہی آپ کا جو ہے انتہائی گرم جوش دوست بن جائے گا۔ جیسے خود حضرت آپ کو معلوم ہے خالد بن ولید جن کے ہاتھوں چوٹ پہنچی غزوہ احد میں، اور وہی پھر ان کے سیف اللہ بن گئے، سیف من سیوف اللہ۔ وما يلقاها الا الذين صبروا، اور نہیں پہنچ سکتے اس مقام کو مگر وہ جن کے اندر صبر ہے، سہار ہے، تحمل ہے، برداشت ہے۔ گالی کھا کر دعا دینا آسان نہیں ہے، بڑے تحمل کی ضرورت ہے، اور جب تک کہ اللہ کے ساتھ ایک ربط جو ہے محکم نہ ہو اور اپنے مشن کی دھن سوار نہ ہو جائے تو تب تک آدمی یہ نہیں کر سکتا۔ وما يلقاها الا ذو حظ عظیم، اور جو حظ عظیم والے بڑے نصیب والے لوگ ہوتے ہیں انہیں کو یہ مقام نصیب ہوتا۔ اللہم ربنا اجعلنا منہم واما ينزغنک من الشیطان نزغ، اور اے نبی اگر کسی وقت شیطان کی طرف سے کوئی آپ کو چوک لگ ہی جائے، یعنی کبھی غصہ آئی جائے، طبیعت کے اندر کبھی آ جاتا ہے، آخر بشر تھے، تو فوراً فاستعذ باللہ، فوراً اللہ کی پناہ طلب کر لیجیے۔ انہ هو السمیع العلیم، یہ آیت جو کہ تم آ چکی ہے سورہ اعراف میں، بس ہوا نہیں ہے، انہ سمیع علیم ہے وہاں پر، یہاں انہ هو السمیع، یقیناً وہی ہے اکیلا جو سب کچھ سنتا ہے اور سب کچھ جانتا ہے۔ اس میں حصر کا انداز ہے۔ اس کے بعد ایک آیت ہے اس میں کہ یہ سجدہ بھی آئے گی، میں اس کا ترجمہ نہیں کر رہا۔ اب یہ تیسرا مقام آ رہا ہے اس صورت میں کہ جس میں قرآن مجید کی مدح ہو رہی ہے۔ ان الذین کفروا بالذکر لما جاءہم، یقیناً وہ لوگ جنہوں نے اس ذکر کا انکار کیا جبکہ یہ آ چکا ہے، اور سورہ ہجر یاد کر لیجیے، ذکر قرآن، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی شامت آئی ہوئی ہے، انہوں نے اپنی شامت بلائی ہے۔ وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِیز، اور یہ ایک بڑی طاقتور کتاب ہے، عزیز کہتے ہیں جس کا اختیار مطلق ہو، اور اتنی طاقتور ہے لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، اس پر باطل حملہ آور ہو ہی نہیں سکتا، نہ سامنے سے نہ پیچھے سے۔ یہ اپنی حفاظت کرتی ہے، اس نے پوری طریقے سے اپنا جو ہے فورٹیفیکیشن ہے اس کی، باطل حملہ آور نہیں ہو سکتا اس پر، نہ آگے سے، سامنے سے، نہ پیچھے سے۔ تنزیل من حکیم حمید، اور اس کا اتارا جانا ہے اس زبردست حکمت والا اور جو تمام تعریفوں کا قائل کا اہل ہے اس کا۔ ما یقال لک الا ما قد قیل للرسل من قبل، اے نبی آپ کے بارے میں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ خود بنا رہے ہیں، یہ سب کچھ گھڑ رہے ہیں، تو یہ چیزیں پہلے بھی کہی گئی ہیں آپ سے پہلے جو رسول آئے۔ ان ربک لذو مغفرۃ وذو عقاب علیم، یقیناً تیرے رب کی یہ دونوں شانیں ہیں، وہ صاحب مغفرت بھی ہے اہل ایمان کے لیے، اور ذو عقاب علیم، اور زبردست اور دردناک عذاب دینے والا بھی ہے وہ کافروں کے لیے، منکروں کے لیے۔ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ، یہ چوتھی بات کہی گئی ہے قرآن کے بارے میں، وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَجَمِيًّا لَقَالُوا لَوْلَا فُصِّلَتْ آيَاتُهُ، اور اگر ہم یہ قرآن عجمی بنا کر اتار دیتے ان پر تو یہ کہتے ہیں یہ کیا بات ہوئی، اس کی آیتیں واضح کیوں نہ کی گئی، عجمی و عربی، کہ عربی قوم ہے ہم اور ہمارے لیے عجمی قرآن آیا ہے۔ قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ، کہہ دیجئے اے نبی یہ اہل ایمان کے حق میں ہدایت بھی ہے، شفا بھی ہے۔ وہ سورہ یونس کی آیت یاد کر لیجئے، یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور، تو وہی یہاں فرمایا والذین لا یؤمنون فی آذانہم وقر، اور جو لوگ ایمان نہیں رکھتے ان کے کانوں کے اندر واقعی بوجھ ہے، ثقل ہے، وہو علیہم عمى، اور یہ قرآن ان کے اوپر اندھاپا بن گیا ہے، اندھے ہو گئے ہیں کہ اس کے نور کو دیکھ سکیں۔
اولئک ینادون من مکان بعید، اور وہ تو ایسے جیسے کہ بہت دور سے ان کو پکارا جا رہا ہو، اس طرح کی ان کی کیفیت ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ، اور ہم نے موسیٰ کو بھی کتاب دی تھی اس قرآن سے پہلے، وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ فَاخْتُلِفَ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ، اس میں اختلاف کیا گیا۔ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ، اگر تیرے رب کی طرف سے ایک وقت جو ہے طے نہ کر دیا گیا ہوتا، ان کی مہلت جو ہے معین نہ ہو جاتی تو فیصلہ کر دیتے ہم۔ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ، اور وہ لوگ اب اس کے بارے میں بھی، اس قرآن کے بارے میں بھی شکوک و شبہات کے اندر پڑے ہوئے ہیں۔ اب اس کے بعد میں آخری آیت لے رہا ہوں، یہ قرآن مجید کی عظمت کے لیے جو آخری اور ابدی دلیل ہے، جو آج جس کا ظہور بہت ہی وضاحت کے ساتھ ہو رہا ہے، آج سے 1400 سال پہلے جو نازل ہوئی اور اب اس کا ظہور اس صدی میں ہوا، اس سے پہلے نہیں ہوا۔ سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ، ہم عنقریب انہیں اپنی نشانیاں دکھائیں گے، آفاق میں بھی انفس میں بھی، حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ، یہاں تک کہ یہ بات ان پر پوری طرح مبرہن ہو جائے گی کہ قرآن حق ہے۔ اس آیت کو سمجھ لیجئے کہ ڈاکٹر مورس بکائی کی کتاب دی قرآن دی بائبل اینڈ سائنس، جس نے کھول کر بیان کیا ہے کہ قرآن مجید کے نزول کے 1400 برس گزر گئے ہیں، ایک حرف بھی اس میں ایسا ثابت نہیں ہو سکا جس کو سائنس نے غلط قرار دیا ہو، بلکہ معلوم ہوا کہ سارے تصورات جو قرآن میں پہلے دیے تھے ہم سمجھے نہیں تھے، سائنس نے آ کر انہیں اجاگر کیا ہے۔ پہلے کس کو معلوم تھا؟ یہی بحث چل رہی تھی کہ زمین ساکن ہے سورج چلتا ہے یا سورج ساکن ہے زمین چلتی، یہ کس کو معلوم تھا؟ ہر شے چل رہی ہے، کل فی فلک یسبحون، اس کائنات میں تو کوئی شے جو ہے قائم تو ہے ہی نہیں، ہر شے چل رہی ہے۔ ایٹم کو لے لیجیے تو اس کے اندر جو حرکت چل رہی ہے، اس کے اندر بھی وہ نیوکلیس بھی ہے، اس کا وہ سورج بھی ہے، اس کے وہ سارے جو ہے سیارے بھی گرد گھوم رہے ہیں، کل فی فلک یسبحون، یہ حقیقت کہاں منکشف ہوئی تھی؟ یا جیسے ہم نے ایمبریولوجی کے حقائق دیکھے، ڈاکٹر کیفل مور وغیرہ کی جو ہے اب آئی ہیں گواہیاں، کہ حیرت ہوتی ہے 1400 برس پہلے نہ ڈسیکشن تھی نہ مائکروسکوپ تھی اس قدر ایکوریسی کے ساتھ، لیکن یہ کہ یہ 3 پردوں کے اندر اللہ تعالیٰ نقش و نگار بنا رہا ہے۔ تو سنوریہم آیاتنا، آج معلوم ہو گیا ہے کہ ایک بگننگ ہے، ورنہ آج تک یہ سوچا جا رہا تھا نیوٹونین سائنس کا جب تک دور رہا ہے کہ یہ ہمیشہ سے ہے کائنات اور ہمیشہ رہے گی، لیکن اب ہم پہنچ گئے نہیں، بگ بینگ سے شروع ہوئی ہے، اٹ ہیز اے بگننگ اینڈ اٹ ہیز این اینڈ، ختم بھی ہوگی۔ ابھی ایکسپینڈ کر رہا ہے یہ اسپائرلی، اور پھر یہ واپس جو ہے ریباؤنڈ اس کا ہوگا اور پھر ایک نقطے پر آ کر ہو جائے گی۔ یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب، اب قرآن کی یہ جو آیات ہیں تو آج جس طرح اجاگر ہوئی ہے، پہلے کہاں تھی؟ سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق اولم یکفی بربک انہ علی کل شیء شہید، تو کیا کافی نہیں ہے تیرے رب کے لیے کہ وہ ہر شے پر خود گواہ ہے؟ ہر شے بنائی اس نے ہے تو اس سے بڑھ کر عالم کون ہوگا؟ ہر شے اس کی نگاہوں کے سامنے ہے تو اس سے چھپی ہوئی چیز کون سی ہوگی؟ الا انہم فی مریۃ من لقاء ربہم، آگاہ ہو جاؤ یہ اپنے رب سے ملاقات کے بارے میں شکوک و شبہات میں پڑے ہوئے ہیں، ملنا بھی ہے کہ نہیں، جانا بھی ہے کہ نہیں۔ الا انہ بکل شیء محیط، آگاہ ہو جاؤ اللہ ہر شے کا احاطہ کیے ہوئے ہے، بھاگ کر کہاں جاؤ گے، وہ تو احاطہ پہلے کیے ہوئے ہیں۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔